بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمانان عالم قربانی اور حج والا مبارک عمل انجام دیتے ہیں۔ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جو اللہ نے ہر صاحب نصاب بالغ مسلم مرد اور عورت پر واجب قرار دیا ہے۔ 10 ذی الحج کو تمام مسلمان اپنے اپنے جانور کی قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا ہدیہ اور اپنا اپنا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے یہاں تو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں قربانی کرنے والے کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں قربانی کرنے والے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ قربانی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اب قربانی والا دن ہوتا ہے 10، 11، 12، 3 دن اللہ نے قربانی کے رکھے ہیں۔ یہ ایام تشریق میں تمام مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ پہلے دن قربانی افضل ہے، دوسرے دن اس سے تھوڑا، تو تیسرے دن اس سے تھوڑا، یعنی ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اب قربانی کے لیے جانور اگر خریدا ہے تو فجر سے پہلے تیار ہو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھ لی جائے۔ اشراق کے ساتھ ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، ویسے ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو کون سی نماز سب سے زیادہ پسند ہے؟ جو اول وقت میں پڑھی جائے۔ اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے عید کی نماز کا جتنی زیادہ جلدی ہو سکے اتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی عوارضات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ حاجات ہیں، تو پھر اس کو مسئلہ الگ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک عید کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ اب عید کی نماز ہو گئی، عید کی نماز کے بعد قربانی والا عمل ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے،
کیوں؟ دنیا کا یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اپنے کسی چاہنے والے کے دربار میں اگر تحفہ پیش کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، دوسروں کے ہاتھ سے بھیجا نہیں جاتا۔ اگر اپنا چاہنے والا کوئی دوسروں کے ہاتھ سے تحفہ بھیج دے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا، بولے ابھی آیا نہیں، بولے دوسروں کے ہاتھ سے بھیجا۔ بولے تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک، جہاں تک ہو سکے وہاں تک افضل یہ ہے کہ ہر قربانی کرنے والا اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ خود ذبح نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، آتا نہیں ہے، یا جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں موجود نہیں ہے، تو پھر قربانی کرنے والے نے قربانی کرنے کے لیے جس کو وکیل بنایا ہے وہ وکیل قربانی کرنے والے کے جانور کو قربانی کرنے والے کی طرف سے ذبح کرے گا۔ اب ذبح ہو گیا تو ذبح ہمیں سنت طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے کہ قبلے کی طرف جانور کا منہ ہو، دعا پڑھی جائے جو دعا ہے، پھر جن کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے ان کا نام لیا جائے، پھر اس کے بعد ایسے قربانی ہرگز نہ کی جائے کہ بالکل گردن کو جسم سے الگ کر دے۔ ایسی رگ جس کے ذریعے سے خون بہہ جاتا ہے وہ اگر رگیں کٹ جائیں تو پھر اس کو تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ جانور ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آگے کا کام شروع کریں، اور پھر جو قربانی کا گوشت ہے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ نہیں آپ پورا جانور میں اگر آپ حصہ کر رہے ہیں تو بھی اس میں 3 حصے کرنا ہے، آپ کا جو اپنا حصہ آپ لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی 3 حصے کرنے ہیں۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، بہتر یہ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، پہلا حصہ اپنے استعمال کے لیے، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص پورا کا پورا گوشت اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص پورا کا پورا اپنا گوشت تقسیم کرنے کے لیے دینا چاہ رہے ہیں تو تقسیم کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ پورا کا پورا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی معیوب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور تقسیم کرنے میں مستحق کو دیکھا جائے۔ غریبوں میں اگر تقسیم کیا جا رہا ہے تو مستحق کو دیکھا جائے، مستحق کے حساب سے تقسیم کی جائے۔ قربانی کا گوشت مستحق حضرات کے گھروں تک پہنچ کر ان کو دیں۔ بعض گھر والے ہوتے ہیں ان کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، بولے حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں، تو مستحق لوگوں تک قربانی کے گوشت کو ان کے گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچایا جائے۔ اب قربانی کے دن کھانے کی ابتدا اپنے قربانی کے گوشت سے کرنا بہتر ہے۔ قربانی کے دن اس دن کی کھانے کی شروعات اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کرنا بہتر ہے۔ نہیں کر سکتے، بہت لیٹ ہے، 9 بجے نماز ہے، بولے اب 9 بجے نماز ہے، نماز پڑھ کے آئے تک 10 بج جائیں گے، پھر وہ کاٹنے تک آدھا گھنٹہ، 10:30، پھر 11 بجے۔ اب ایک آدمی صبح فجر کی نماز سے لے کر 11 بجے تک کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اب اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو عید کی نماز تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ سنت چھوٹ جاتی ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز جلدی رکھی جائے، تاکہ اگر کوئی آدمی اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس دن کی کھانے کی شروعات اپنے قربانی کے جانور سے کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر پھر مشکل ہوتا ہے۔ نہیں اگر لیٹ ہے تو پھر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ یہ جو فجر سے لے کر اپنے قربانی کے گوشت کے کھانے تک کا جو کھانے کا رکنا ہے یہ روزہ نہیں ہے، اسے روزہ نہیں سمجھنا، بولے یہ روزہ نہیں ہے۔ عید کے دن تو روزہ حرام ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں روزہ ہے کیا؟ روزہ نہیں ہے بھائی، عید کے دن تو روزہ حرام ہے۔ یہ بہتر ہے، مستحب یہ ہے، کیونکہ دستور ہے کہ مہمان اور میزبان کے درمیان میں آپس کا اصول یہ ہوتا ہے، مہمان جس کے یہاں مہمان بنتا ہے
تو اس میزبان کے کھانے سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اور میزبان کے یہاں اپنا کھانا کھاتا ہے۔ مہمان بنا ایک جگہ اور کھانا کھایا ایک جگہ تو میزبان ناراض ہو جاتا، بولے میں آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، آپ کے لیے اتنے اہتمام سے ساری چیزیں بنائی تھی، آپ دوسری جگہ کھا لیے، تو میزبان ناراض ہونے کا اندیشہ رہتا۔ تو اس لیے جہاں میزبانی ہے وہیں کے کھانے سے استفادہ کیا جائے۔ تو اس دن کی کھانے کی شروعات اپنے قربانی کے جانور سے کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ شوگر کے پیشنٹ ہیں، نہیں کھانے سے اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا کمزور ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، چائے بسکٹ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر قربانی ہو گئی تو قربانی ہونے کے بعد اپنے اپنے بالوں اور اپنے اپنے ناخنوں کی جو روک کے رکھے تھے نہیں کاٹے تھے، پھر اس کو کاٹ لیں۔ ہاں یاد رکھیں ایک مستحب عمل ہے، الگ سے کوئی بالوں کا کاٹنا یہ قربانی نہیں ہے کہ بال کاٹے تو اس قربانی ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ناخن کاٹے تو اس قربانی ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں قربانی ہے بولے جانور تو نہیں دیے، حصہ نہیں دیے، بکرا نہیں دیے، کم از کم بالا کی تو قربانی دیں گے۔ بولے بالا کی قربانی نہیں ہے بھائی، بالوں کی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ داڑھی کی قربانی کوئی، بھائی داڑھی کو تو کاٹنا ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے گیا سر کے بال صاف کر لیے، داڑھی صاف کر لیے، مونچھ صاف کر لیے، سب صاف کر لیے، کیا ہے قربانی؟ یہ کون سی قربانی بھائی؟ بالوں کی قربانی کی قربانی نہیں ہے، جانوروں کی قربانی ہے۔ لہذا یہ جو مزاج بنایا گیا ہے کہ بھئی اس مزاج کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھے، قربانی کے جانور کا پورا گوشت آپ کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں 7 چیزوں کو چھوڑ کر۔ قربانی کے گوشت میں کیا، بلکہ جو جانور اللہ نے کھانے کے لیے حلال کر رکھا ہے اس جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، وہ نہیں کھانا۔ وہ 7 چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، وہ 7 چیزیں نہیں کھانا۔ شریعت میں آیا ہے حرام، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام ہی رکھنا ہے اور ان کو بالکل استعمال نہیں رکھنا ہے، چاہے اس کے اندر کتنا ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ ارے حرام ہے تو کیا ہوا، اس کے اندر بہت فائدہ ہے، بہت طاقت ہے، بولے طاقت رندے، فائدہ رندے، کیا تو رندے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہے۔ حلال جانوروں میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلا بہتا ہوا خون، خون حرام ہے، خون استعمال نہیں کرنا، اس کو بیچنا بھی نہیں، خون بیچنا بھی نہیں، خون جمع بھی نہیں کرنا، اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اس کو جمع کر کے رکھ کے دوسروں کو فری بھی نہیں دینا۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، لہذا خون استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 2، مادہ جانور کی شرمگاہ، یہ بھی حرام ہے، اس کو کاٹ کر الگ کر دیں گوشت سے۔ نمبر 3، نر جانور کی شرمگاہ۔ مادہ جانور کی شرمگاہ، نر جانور کی شرمگاہ، 3 ہو گئی، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو پھینک دینا ہے۔ نمبر 4، خصیتین یعنی کپورے، یہ بھی حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بعض کاٹنے والوں کو میں نکالنے کے لیے کہتا ہوں تو چوری سے چھپا دیتے گوشت میں، بولے چوری سے گوشت میں چھپا رہے، بعد میں تلاش کرنے پر ڈھونڈنے پہ ملا۔ یعنی لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ لہذا جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں وہ کاٹنے والے حضرات سے باضابطہ طور پر یہ تاکید کر دے کہ بھئی یہ حرام ہے، اس کو آپ نکال دیں۔ ہاں اگر وہ نکال کر انہوں اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تو ان کو بھی نہیں دینا۔ انہیں کہا کرتے نہیں صاحب تمہیں اتنے کھایا ہمیں کھاتے بولتے، نہیں بھائی ہمارے لیے بھی حرام ہے، آپ کے لیے بھی حرام ہے، آپ نکو کو ہمیں کھاتے بولے نہیں۔ اگر ہم نہیں کھا رہے ہیں تو لہٰذا ہم کسی کو دینے کا ذریعہ تو بن رہے ہیں، ہم نہیں کھائے لیکن کسی کو دیے، وہ حرام چیز ان کھا لیا تو جو گناہ اس کو ہوتا دینے والے کو بھی وہی گناہ ہوتا۔ اگر کوئی آدمی شراب نہیں پی رہا، شراب لا کے دے رہا، بولے شراب لا کے بھی نہیں دے رہا، شراب پینے والے کو شراب کے اڈے کا راستہ بتایا، بولے کیا کرا، شراب پینے والے کو کیا بولا، ایک آدمی آیا کہاں ملتی صاحب، یہاں پاکٹ پوچھا، تو نے کیا بولا یہاں ملتی، بولے تو میرے معزز بزرگوں جس گناہ کی طرف راستہ بتانے والے کو بھی گناہ کرنے والے کی طرح گناہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس نے شراب نہیں پیا لیکن شراب پینے والے کو جو شراب پینے کا راستہ بتایا ہے وہ راستہ بتانے پر بھی اس کو گناہ ہوگا، بولے۔ اور اگر کوئی آدمی اسی طرح
اگر کوئی آدمی آپ کو آگے مسجد کا پتہ پوچھا، مسجد کہاں ہے، آپ نے بتا دیا مسجد ادھر ہے، تو میرے معزز بزرگوں، جس طرح مسجد جا کر نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، اسی طرح مسجد کا راستہ بتانے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ادباً درخواست یہ ہے، نمبر 4 خصیتین، یعنی کپورے وہ بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہرگز استعمال نہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کیا تھا؟ بہتا ہوا خون، دوسرا مادہ جانور کی شرمگاہ، تیسرا نر جانور کی شرمگاہ، چوتھا خصیتین، پانچواں غدود۔ غدود کسے بولتے؟ جانوروں میں بعض دفعہ خون جم کر ایک گٹھلی ہو جاتی، گانٹھ ہو جاتی، گانٹھ موٹا خون جم جاتا، کبھی کسی ایک جگہ نہیں رہتا، جسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہو، خون جم کر گٹھلی جیسا ہو جاتا ہے، اس کو گانٹھ بھی کہتے ہیں، اس کو غدود بولتے ہیں، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا، اس کو بھی نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ نمبر 6 مثانہ۔ مثانہ کسے بولتے؟ پیشاب کی تھیلی، وہ تو استعمال نہیں کرتے، پیشاب کی تھیلی یعنی مثانہ، پیشاب جہاں جمع ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 7 پتا۔ پتا جگر کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے جہاں جا کر کڑوا پانی جمع ہوتا ہے، جگر کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے، اس تھیلی میں کڑوا پانی جمع ہوتا ہے، وہ پتا بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ پہلا بہتا ہوا خون، دوسرا مادہ جانور کی شرمگاہ، تیسرا نر جانور کی شرمگاہ، چوتھا خصیتین، پانچواں غدود، چھٹا ارے بولو بھائی مثانہ، اور 7واں پتا۔ یہ 7 چیزیں چھوڑ کر باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ ان 7 چیزوں کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اوجڑی حلال ہے، کھانا چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ اوجڑی کسے بولتے ہیں؟ جس میں جا کر جانور کا کھایا ہوا چارہ جمع ہوتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح گردہ آپ کھا سکتے ہیں، تل آپ کھا سکتے ہیں، دل آپ کھا سکتے ہیں، دل کھا کر اپنا دل بنا سکتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں چھوڑ کر باقی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات گردے کو کھانا مکروہ بولتے ہیں، لیکن اس کی کوئی صحیح تحقیق نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت میں آئی وہی چیزیں حرام رہی ہیں، باقی چیزیں آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے معزز بزرگوں، یہ قربانی کی ساری دن کی تفصیلات ہیں، اور قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے زیادہ، قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے زیادہ تقسیم کرنے پر زور دیا جائے، فریج بھرنے سے زیادہ لوگوں کے گھروں کو بھرنے پر ترجیح دی جائے، اپنے لیے جتنا لگتا ہے اتنا استعمال کے لیے رکھ لیا جائے، باقی گوشت غریبوں میں، مستحقین میں، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، مستحقین تک گھر گھر اس تک پہنچ کر تقسیم کیا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے نیتیں صحیح ہوں گی، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ ایک جانور میں 7 حصے دار ہیں، 7 حصے داروں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ ان میں سے کسی کی نیت اگر قربانی کے بجائے عقیقے کی ہوئی یا ولیمے کی ہوئی تو پھر وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو معاذ بزرگوں، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھیں، اللہ راضی ہو جائیں گے، پوری دنیا راضی ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو پوری دنیا ناراض، راضی ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ہر صاحب نصاب جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور کرے، چھوڑے نہیں، ضرور کریں۔ میری بات سمجھیں، سب سے پہلی اپنی طرف سے قربانی کریں جو ہم پر واجب ہے۔ گھر میں 7 جنے ہیں، 7 جنوں پر قربانی واجب ہے تو 7 جنے اپنی طرف سے الگ الگ کرنا ہے۔ 7 کی طرف سے ایک قربانی درست نہیں ہوتی۔ اس سال میں ایک کی طرف سے کرا تھا، آئندہ سال دوسروں کی طرف سے کر، تو ایسا نہیں، ہر سال میرے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہر سال میں اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور عید کی نماز کے لیے وہی ساری چیزیں ہیں کہ بھائی جلدی تیار ہو کر جانا، بہترین کپڑے پہن کر جانا، نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس جو کپڑے اچھے ہیں وہ کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ ادھر لگا کر جانا، سرما لگا کر جانا، عیدگاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، اور تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، تکبیر پڑھتے ہوئے آنا۔ اور اس کے علاوہ عید کی نماز کا طریقہ بھی ہے، مختصر طور پر آپ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا بعد میں، اب تو وقت ختم ہو گیا۔ تو عید کی نماز کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر لیں، میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی نیت کرتا ہوں،
واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، 3 تکبیر کہیں گے، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملی جائے گی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر میں رکے بغیر رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر 1، اللہ